کہتے ہیں الہدایہ میں ہے ثم مدت الرضاء 30 شہرا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر بچہ جب پیدا ہو تو بچے کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ اور حنفیہ کے ہدایہ میں ہے کہ مدت رضاع دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے۔ قرآن کہتا ہے 2 سال ہے اور یہ کہتے ہیں 2.5 سال ہے، تو دیکھو ان کا مسئلہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، یہاں پر جوابات 3 دیے گئے ہیں، میں 1 یا 2 جواب دیتا ہوں، اصل جو سمجھنے والا جواب ہے نا وہ سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت اور قرآن کریم کی دوسری آیت، ان کو ملائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ثابت کیا ہوتا ہے، مدت رضاع 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے۔ قرآن کریم کسی آیت کو دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اب اگر یہ 2 سال کے بعد باہمی رضامندی اور مشورے کے ساتھ اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے فَإِنْ، عربی زبان میں فا آتا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے۔ تعقیب کا معنی ہوتا ہے کہ فا سے پہلے والا کام پہلے ہے اور فا سے بعد والا کام بعد میں ہے۔ جس پر فا داخل ہے نا یہ بعد میں ہوگا تعقیب۔ اور الوصل کا معنی ہوتا ہے کہ دیر سے نہیں ہوگا، فوراً ہوگا بھی بعد میں اور ہوگا بھی فوراً۔ فَإِنْ، اب اس کا معنی کیا، فَإِنْ أَرَادَا، جب 2 سال کی مدت پوری ہو جائے اب اگر یہ دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے جب دودھ پلانے کی مدت ہی 2 سال ہے، اب مشورے اور باہمی رضامندی کی ضرورت کیا ہے؟ باہمی کوئی ضرورت ہے نہیں، مدت ہی اتنی تھی پوری ہو گئی، اب مشورے سے کیوں چھڑائیں گے، اب تو خواہ چھڑانا ہے۔ تو یہ فا بتا رہی ہے اور اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانے کی گنجائش موجود ہے۔ وہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے کی کتنی گنجائش موجود ہے وہ اس آیت کریمہ میں موجود نہیں ہے۔ وہ کتنی ہے، وہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بطور خاص یہ بات سمجھائی ہے کہ اپنے والدین کا خیال کرنا، اور والدین میں سے بھی ماں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ کیوں؟ ماں مشقت بہت اٹھاتی ہے، اس کی ایک مشقت یہ ہے حملت امہ کرہا، اپنے بیٹے کو پیٹ میں رکھتی ہے اولاد کو اور بڑی مشقت اٹھاتی ہے۔ آگے ووضعتہ کرہا، اور پھر بیٹے کو جنتی ہے اور بڑی تکلیف کے ساتھ جنتی ہے۔ وحمل وفصال شہرا، اب اس کے بعد حمل کا معنی کریں پیٹ میں رکھنا، یہ عورت پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور بعد میں دودھ بھی پلاتی ہے تو اس کی مدت بنتی ہے 2.5 سال۔ اب اس کا معنی ہوگا اب یہ حمل ہو وفصال ہو 30 شہرا، 2.5 سال۔ اب ان میں حمل کی مدت کتنی ہے اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے، دونوں کو ملائیں تو 2.5 سال بنیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں حمل ہو کی مدت ہے 9 ماہ جو اکثر مدت حمل ہے، تو پھر دودھ پلانے کی مدت کتنی ہوگی، 21 ماہ۔ 21 اور 9 30 ماہ بنتے ہیں نا، 21 ماہ۔ اب سوال یہ ہے کہ 21 ماہ دودھ پلانے کی مدت نہ اقل مدت ہے نہ اکثر مدت ہے، مدت رضاعت اکثر تو 2 سال ہے 24 ماہ، اور اقل کی کوئی مقدار ہی نہیں ہے، تو یہ بات تو ہم معنی نہیں لے سکتے۔ اب معنی پھر کون سا لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل ہو کی اقل مدت لے لیں اور دودھ پلانے کی اکثر مدت لے لیں تو پھر 30 ماہ بن جائیں گے۔ حمل کی مدت کم از کم 6 ماہ ہوتی ہے اور دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 24 ماہ ہوتی ہے، 24 کو 6 سے ملائیں گے تو 30 ماہ، 2.5 سال ہو جائیں گے۔ ایک تو آیت کا معنی یہ ہے۔ دوسرا آیت کا معنی یہ ہے عورت ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے
مشقت اٹھاتی ہے، پھر وہ جنتی ہے اور مشقت اٹھاتی ہے۔ اب حملہ کا معنی پیٹ میں رکھنا نہیں ہے، بلکہ حمل مراد اپنے گود میں رکھنا۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ کو جنا اور جب قوم کے سامنے لائی تو قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، یہ حضرت مریم اپنی قوم کے پاس آئی تو اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اب یہاں تحملہ کا معنی پیٹ کے اندر نہیں ہے، تحملہ کا معنی گود کے اندر۔ معلوم ہو کہ حمل کا معنی جس طرح عورت کا پیٹ کے اندر بچے کو اٹھانا ہوتا ہے، اسی طرح گود میں اٹھانے کو بھی قرآن حمل کہتا ہے۔ اب حمل کا معنی یہ ہوگا کہ عورت کا اپنے گود میں بچے کو اٹھانا اور اس حالت میں دودھ پلانا اور چھڑانا، 30 شہرن، اس کی مدت 30 ماہ 2.5 سال ہے۔ اب حمل کا معنی اگر لیں بچے کو پیٹ میں رکھنا تو مدت رضاعت ہوگی 2 سال، اور اگر حملہ کا معنی لیں بچے کو گود میں رکھنا تو مدت رضاعت ہوگی 2.5 سال۔ اب معنی ہم کون سا لیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہاں ترجیح اس بات کو دیتے ہیں کہ حمل سے مراد لو گود میں اٹھانا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ماں کی مشقتیں بیان کی ہیں۔ پہلی مشقت حملتہ امہ کرہا، اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے۔ دوسری مشقت ووضعتہ کرہا، بچے کو مشقت سے جنتی ہے۔ اور تیسری مشقت حملہ۔ اب حملہ کا معنی اگر یہ ہو پیٹ میں رکھنا، وہ تو پہلے آ چکا ہے حملت امہ۔ اب حملہ میں تیسری مشقت کون سی ہے؟ گود میں اٹھانا۔ اگر حملہ کا معنی گود میں اٹھانا کرو گے تو ماں کی مشقتیں 3 ہو جائیں گی، آگے دودھ پلانے والی پھر 4تھی ہو جائے گی۔ اور اگر حملہ کا معنی یہ ہوگا کہ پیٹ میں رکھنا تو پھر اب ماں کی مشقتیں 2 ہو جائیں گی اور دودھ پلانے والی تیسری ہوگی۔ تو زیادہ مشقتیں تبھی شمار ہوں گی نا جب حمل کا معنی ہو گود میں اٹھانا۔ اور ضابطہ بھی یہ ہے اگر ایک لفظ کو 2 بار ذکر کیا جائے اور معنی ایک ہو اسے تاکید کہتے ہیں، اور اگر ایک لفظ کو 2 بار ذکر کیا جائے ہر بار معنی الگ ہو اسے استئناف کہتے ہیں۔ اور بلاغت کا ضابطہ یہ ہے الاستئناف اولی من التاکید، استئناف تاکید سے بہتر ہوتی ہے۔ تو بلاغت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ حملہ کا معنی یہ ہو کہ ماں بچے کو گود میں اٹھاتی ہے۔ اب دیکھو حولین کاملین، اس سے پتہ چلا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ وہ حمل و فصال 30 شہرا، اس سے پتہ چلا کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ فا ان ارادہ، یہ فا بھی اشارہ کرتا ہے مدت 2 سال سے زائد ہے، اور حمل و فصال 30 شہرا یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ مدت 2 سال سے زائد یعنی 2.5 سال ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہو گئے، ایک قول ہو گیا دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اور ایک قول ہو گیا مدت دودھ پلانے کی 2.5 سال ہے۔ یہ قول تو 2 ہیں، لیکن فتویٰ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ 2 سال والے قول پر ہے، 3 سال والے قول پر نہیں۔ تو جب 2 مسئلے نکلتے تھے امام صاحب نے دونوں نکالے اور پھر یہ بتا دیا کہ فتویٰ 2 سال والے قول حل ہے، 3 سال والے قول پر اعتراض، 3 سال والے قول پر فتویٰ نہیں ہے، 2.5 سال والے قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ اور تقلید اس مسئلے پر ہوتی ہے جو مفتیٰ بھی ہو۔ تو جو فتویٰ دینا ہے اعتراض اس پہ کرو، جس کا ہم فتویٰ دیتے ہی نہیں اس پر اعتراض کرنے کا معنی کیا بنتا ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں جواب سمجھا رہا تھا کہ جب یہ 2 سال بھی ہے 2.5 سال بھی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر مدت 2 سال تسلیم کرتے ہیں، ایک جگہ مدت 2.5 سال تسلیم کرتے ہیں۔ احتیاط دیکھیں، اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس عورت کے حقیقی بچے کا وہ رضائی بھائی بن جاتا ہے، یا بچی ہو تو رضائی بہن بن جاتی ہے۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح بھی نہیں ہوتا اور ان دونوں کا آپس میں پردہ بھی نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے سال تک بچہ دودھ پیے؟ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح کسی ماں کا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بچہ اس ماں کا دودھ پی لے تو حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ماں پر حقیقی بیٹا حرام ہے، یہ دودھ پینے والا رضائی بیٹا بھی حرام ہے۔
جس طرح ماں کا حقیقی بیٹے سے پردہ نہیں، اس دودھ پینے والے بچے سے بھی پردہ نہیں۔ جس طرح کسی ماں کے حقیقی بیٹا اور بیٹی ہوں، ان کا آپس میں پردہ اور نکاح نہیں، اسی طرح اس دودھ پینے والے بیٹے اور دودھ پینے والی بیٹی کا آپس میں نکاح بھی حلال نہیں اور ان کا آپس میں پردہ بھی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کتنی مدت کے اندر دودھ پیے تو رضائی بیٹا بنتا ہے؟ اب دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال، اور دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ مدت کتنی ہے؟ 2.5 سال۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مسئلہ پوچھے کہ بچے کو کتنے ماہ دودھ پلانے کی گنجائش ہے تو کہا کرو کہ 2 سال 24 ماہ، اور اگر کوئی مسئلہ پوچھے کہ کتنی مدت کے اندر بچہ دودھ پیے تو رضائی بیٹا بنتا ہے، اب کہا کرو 2.5 سال، اب کہا کرو 2.5 سال۔ کیوں؟ اگر ایک بچے نے عورت کا دودھ پیا لیکن اس عمر میں پیا جب اس کی عمر 26 ماہ تھی، جب اس کی عمر 26 ماہ تھی، تو حمل و فصال 30 شہرا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس عمر میں دودھ پینا جائز بھی ہے اور یہ رضائی بیٹا بن بھی گیا ہے۔ حولین کاملین آیت بتا رہی ہے کہ 26 ماہ کی عمر میں اس کو دودھ پلانا ٹھیک بھی نہیں ہے اور اس عمر میں دودھ پیے گا تو رضائی بچہ بھی نہیں بنے گا۔ اب دلائل دونوں طرف ہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے، مثال کے طور پہ 26 ماہ کی عمر میں اگر کوئی بچہ ماں کسی عورت کا دودھ پی لے، اس کو رضائی ماں بھی مان لو، اس کے ساتھ پینے والی لڑکی کو رضائی بیٹی بھی مان لو، اور ان کا آپس میں نکاح کے قائل نہ ہو۔ کیوں؟ ان کا نکاح کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، کوئی ان کا نکاح کرنا فرض تو نہیں ہے نا، اور اگر آپ نے نکاح کر دیا اور 2.5 سال والا مسئلہ ٹھیک ہوا تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب استنباط فرمایا ہے کہ مدت رضاعت تو 2 سال ہے، مدت رضاعت تو 2 سال ہے، لیکن حرمت مدت رضاعت بن نکاح اس کی مدت 2 سال نہیں بلکہ اس کی مدت 2.5 سال ہے۔ دودھ پلانے میں احتیاط اس میں ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ نہ پلایا جائے، اور حرمت رضاعت بن نکاح، حرمت نکاح بن رضاعت کے مسئلے میں احتیاط اس میں ہے اگر 2 سال کے بعد 2.5 سال کے اندر بھی دودھ پی لے تو رضائی بیٹا مانا جائے اور نکاح کے جواز کا قول نہ کیا جائے۔